كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحانک لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا ایک حصہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکثر کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے متعلق جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں ایک مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے. فرمایا شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اور فرمایا ہوا اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے. وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے. اور فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. اس حدیث پاک کے اس جملے پر ہم غور کریں تو ابھی ہماری زندگی کے لیے ایک سبق نکلتا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہوا اولہ رحمت، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے. اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کا دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. معلوم ہوا کہ پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. یہ پکی بات ہے. میں سمجھوں نہ سمجھوں، آپ سمجھے نہ سمجھے، یقیناً یہ پہلا عشرہ جس کو باعث رحمت آپ نے فرمایا وہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عشرے کو رحمت سمجھ کر اس کے اندر عبادت کی اور واقعیتاً اپنے لیے رحمت کا ذریعہ بنا لیا. اور جنہوں نے عبادت نہیں کی، اپنے اللہ کے احکامات پہ پورے نہیں اترے، گزر تو ان کا عشرہ بھی گیا ہے. سبق ہمارے لیے یہ ہے اس عشرے کے 2-3 دن جو باقی ہیں یا آخری عشرہ ہے، جس طرح پہلا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے یقیناً یہ بھی جائے گا. فرق یہ ہے
اپنے لیے اسے واقعتاً اوسط ہو مغفرت کا ذریعہ بنا لیں، اور آخری عشرے کو عتق من النار جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا لیں۔ فرمایا شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر عظیم، یہ بڑا مہینہ ہے۔ حضور کا مہینہ رمضان آنے سے پہلے یہ خطاب فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اس مہینے کی قدر کرو۔ بلکہ میں یوں کہوں، پچھلے سال کتنے لوگ ہوں گے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں، بلکہ پچھلے عشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگنا، انسان کی سانس کا ایک ایک لمحہ بلکہ زندگی کا ایک ایک سانس اپنے لیے قیمتی انسان بنا لے تو یقیناً قبر بن جاتی ہے۔ اگر نہیں بنائے گا، زندگی تو گزر رہی ہے، اس نے نہیں رکنا۔ خیر، میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا، پورا رمضان برکتوں والا، اور پورے رمضان میں جو برکت آئی ہے وہ آخری عشرے کی وجہ سے آئی ہے۔ ذرا جاگ کر کے سبحان اللہ۔ پورے رمضان میں جو برکت آئی ہے، پورے رمضان میں جو فضیلت اللہ نے دی ہے، ویسے بھی فضیلت والا ہے، اور اس کی فضیلتوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ آخری عشرے کی وجہ سے فضیلت آئی ہے، اور آخری عشرے کی فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ آخری عشرے کی تاک راتوں کی وجہ سے فضیلت آئی ہے، اور آخری عشرے کی تاک راتوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا، یہ لیلۃ القدر بھی بڑی اعلیٰ رات ہے، قرآن کریم بڑی اعلیٰ کتاب ہے، رمضان المبارک بڑا اعلیٰ مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آخری عشرے کے اندر ہمارے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ آخر کو عتق من النار، اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ایک موقع ہمیں دیا ہے جسے اعتکاف کہتے ہیں، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور آج کا میرا عنوان بھی اعتکاف ہی ہے۔ اعتکاف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کا ذوق ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اعتکاف کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یا اللہ نبی کو تیرے سارے برات، یا اللہ رسول کو تیرے سارے ہی آلہ، بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو خطاب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا ہے، میں اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل فرمائی ہے۔ میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یا اللہ سارے نبی برک، یا اللہ سارے رسول برک، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں سارے برک ہیں۔ بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل نے اس بیت اللہ کی بنیادیں رکھی تھی، جو بنیادیں
صفائی کا خیال رکھتا ہے، ہر مسلمان رکھتا ہے، نمازیوں کے لیے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اس سے پہلے